نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم الی صلاۃ، کہ بروز قیامت میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ اب اسی حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قیامت والا دن جو ہے وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو بے چینی لگی ہوگی، تو جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہوگا، جتنا آپ کے قریب ہوگا، اتنے ہی آرام میں ہوگا، اتنے ہی سکون میں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنا قرب پانے کا وظیفہ ارشاد فرما دیا کہ میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا۔ اب جب قریب ہوگا تو اس کو قیامت کی دہشتوں اور دیگر معاملات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ باقی جو اعمال ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان سے تو ہمیں جنت ملتی ہے، لیکن درود پاک پڑھنا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے نہ صرف جنت بلکہ بزم جنت کے دھولا مل جاتے ہیں۔ یعنی جن کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا، جب وہی مل گئے تو پھر باقی رہ کیا گیا۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے ایک بار ہم پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں بیان ختم۔ آج 6 رجب المرجب ہے اور 6 رجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم چند باتیں کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سید ہیں، اور آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 96 سال ہوئی تھی۔ تقریباً 96 سال میں سے 77 سال آپ کے سفر میں گزرے، یعنی کہ 77 سال آپ نے راہ خدا میں سفر میں ہی گزارے۔ اب آپ نے خراسان، عراق، کرمان اور دیگر کئی ملکوں کا سفر کیا، بلکہ لاہور بھی تشریف لائے، ملتان شریف بھی تشریف لائے، بغداد بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 ماہ گزارے اکتساب یعنی فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی دوران آپ چونکہ جب راہ خدا میں سفر پر تھے تو لاہور بھی آپ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی کچھ ایام گزارے، اور جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے واپس رخصت ہونے لگے تو آج بھی وہ اشعار جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کاٹا تھا، کچھ چند دن گزارے تھے، وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاراں رہنما۔ یعنی کہ ناقصوں کے لیے یہ پیر ہیں اور پیروں کے لیے رہنما ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور سے واپس جا رہے تھے نا، تو ایک شخص غیر مسلم تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب خواجہ صاحب کے پاس وہ آیا تو ارادہ اس کا تھا کہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنا ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس آیا، خواجہ صاحب نے حال احوال پوچھا
تو اب وہ اس کے اوپر ایک دہشت سی طاری ہو گئی. خواجہ صاحب فرمانے لگے جس ارادے سے آئے ہو وہ کام کیوں نہیں پورا کرتے؟ قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو علماء نے لکھا کہ وہ شخص خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یعنی خدمت کے لیے کافی عرصہ آپ کے پاس رہا، اور پھر اس نے 43 حج کیے، اور وہیں پہ حرمین شریفین میں خادمین میں وہ شامل ہو گئے. یوں ہی اب چونکہ انڈیا میں آپ کا مزار ہے، اجمیر شریف انڈیا میں ہی آتا ہے، تو وہاں کے جو ہندو تھے نا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ماننے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے مریدین تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے. وہاں پہ ایک دریا تھا آنا ساگر، بلکہ جھیل تھی ایک، پانی اس میں جمع ہوتا تھا. تو وہ جو ہندو تھے مسلمانوں کو وہاں سے پانی پینے نہیں دیتے تھے، نہ نہانے دیتے تھے، نہ پانی پینے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم مسلمان اس پانی سے نہائے تو اس پانی کو ناپاک کر دو گے، استغفر اللہ. تو اس وجہ سے وہ پانی نہ تو پینے دیتے تھے اور نہ ہی نہانے دیتے تھے. خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کے مریدین نے شکایت کی کہ حضور ہمیں تو پانی پینے بھی نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمیں نہانے کے لیے دیا جاتا یہاں سے. آپ نے ایک اپنے مرید کو کہا کہ یہ جھاگل یعنی مٹی کا ایک برتن تھا جس میں لوگ پانی جمع کیا کرتے تھے، دی اور کہا کہ جاؤ پانی بھر کے لے آؤ. وہ گیا، اس نے پانی بھرا اور پوری جھیل کا پانی اسی میں آ گیا اور جھیل خشک ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب لوگ بھوکے مرنے لگے پانی کی پیاس کی وجہ سے، کیونکہ تب تو یہ اتنی جدت تھی نہیں کہ ہر گھر میں الگ سے وہ پانی کا نظام ہو. اب پھر ان لوگوں نے آگے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دیں، تو اس کا بھی بندوبست کیا جائے. آپ نے وہی پانی کہا کہ جا کے جھیل میں دوبارہ انڈھیل دو. پانی دوبارہ انڈیلا تو جھیل ویسی کی ویسی بھر گئی. یہ شان ہے اولیاء کرام کی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں اور آپ کی کرامات کو بڑے اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں. اب یہ کہ اس کا انکار کرنے والے بھی بہت ہیں اور ان کو ماننے والے بھی بہت ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. کتنی زبردست دین کی خدمت ہے. اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نا، اگر میں اس کو بند نہ کر دوں کیونکہ تھوڑے سے تو ہمیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، کسی ایک ولی میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو، بد کردار ہو، اس کا عقیدہ برا ہو. یہ چیزیں بالکل بھی نہیں، بلکہ اولیاء کرام کی شرائط میں سے یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ کی ساری زندگی اسلام کی خدمت اور فلاح و بہبود کے کاموں میں گزر گئی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. انسانیت کی اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اس کو جہنم کے رستے سے نکال کے جنت کے رستے پہ ڈالنا، اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. اب چونکہ ہم لوگ اولیاء کرام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، جب ان لوگوں نے اتنا دین کا کام کیا، تو آج کل کے ہمارے جو دور میں جو لوگ ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہم لوگ نا، ہم
چند باتیں، چند کرامتیں سن کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ تلاوت قرآن پاک ساری ساری رات کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ جو سند ہے نا، یعنی کہ ہند کی بادشاہت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملی۔ آپ کے جو پیر و مرشد تھے نا، آپ کو ساتھ لے کے حرم مکہ میں ایک دفعہ حاضر تھے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آگے غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی ہند کی بادشاہت ملی۔ اولیاء کرام جو ہیں وہ یہ مال اور دولت کی بادشاہت نہیں چاہتے، یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ یہ ان سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ہم نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے اولیاء کرام ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے کتابوں میں ان کے تذکرے پڑھے، ہم نے علماء سے ان کی باتیں سنی، لیکن کسی ایک ولی کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مخلوق کو اپنے گرد جمع کیا، لوگوں کو لایا، غیر مسلم تھے تو اسلام قبول کروایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ چور تھے، ڈاکو تھے، وہ تائب ہوئے، راہ راست پہ آئے، کوئی قطب بن گیا، کوئی ولی بن گیا، اپنے گرد جمع نہیں کیا، اور اپنی کرامتیں کسی ایک ولی نے بھی نہیں سنائی۔ اب یعنی کہ ہمارے پاس اتنے بندے آئے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ بھی آؤ گے تو کام بن جائیں گے، بگڑیاں بن جائیں گی، ایسا کبھی بھی کسی ولی نے نہیں کہا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، ہاں آپ بھی، بلکہ آپ کے سامنے ہی ہے، آج ہم جن لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جن کو ہم مرتبہ و مقام دیتے ہیں، عاملین کو، یعنی کہ جو عملیات کرتے ہیں، دم درود کرنے والوں کو، اور بھی سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ آیا کہ جس شخص کے پاس میں اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کا مداوع کرنے جا رہا ہوں، وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں، وہ شریعت مطہرہ کا پیروکار بھی ہے یا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والا ہے یا نہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، اس میں کوالٹی کہاں سے آ گئی، اس میں کرامتیں کہاں سے آ گئی؟ جو اپنے آپ کو جہنم میں جانے والے رستوں سے ہٹا کے جنت میں جانے والے رستوں پہ نہیں ڈال سکا، آپ کی مصیبتیں کیسے وہ ختم کرے گا، آپ کی پریشانیاں کیسے ختم کرے گا وہ؟ لیکن اللہ نے نا مہلت دی ہے اور قوت بھی دی ہوئی ہے، کر لو۔ ہم بالفرض ہم گئے کسی کے پاس اور ہمیں تکلیف تھی، ہمیں پریشانی تھی، ہمارے گھروں میں مسائل تھے، اس نے دم کیا اور ہمیں افاقہ ہونا شروع ہو گیا، ہم سمجھے کہ بس بات یہاں پہ، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے، اور ہم پھر ان جو اندھا یقین مانے کہ اتنا یقین ہم اللہ تعالیٰ پہ نہیں کرتے جتنا ہم ان لوگوں کی باتوں پہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، ان پہ اتنا یقین نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں پہ یقین ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پہ۔ تو یہی وجہ کہ ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر گھر میں مسئلے، ہر گھر میں پریشانیاں، ہر گھر میں دکھ، غم، تکلیفیں آتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں دکھ بھی آتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، 100 مسئلے ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مومنین کو حکم کیا دیا؟ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ نا بھائی،
اولیاء کرام وسیلہ ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس اپنے دکھوں کا مداوع دکھ اپنے جا کے رونے ہم سنا رہے ہیں، وہی سہل بھی ہے یا نہیں؟ آپ جائیں گے پہلے آپ کی روداد ساری سن لیں گے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس کی یہ سچویشن ہے۔ جو بندہ تکلیف میں مبتلا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تسلی دے، مجھے امید بندھائے کہ یار کوئی نہیں، ہو جائے گا۔ اچھا، ہم جا کے سارے دکھ ان کو بیان کر چکے ہوتے ہیں، وہ ایک تھپکی ماریں گے اور آپ کو کہہ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو جائے گا، بس یہ چند دنوں کی بات ہے، سدھر جانے نے کام سارے یس ہو جانے نے۔ جاتے ہوئے جناب 2000 روپیہ جب ان کی ہاتھ میں تھمانا ہے ہم نے، تو تسلی مزید بڑھ جانی ہے کہ 2000 دیتے یا تو ہوتے رام ہونا ہی ہونا ہے۔ اگلے پھیرے پھر اگلے ہفتے 1000 2000 پھر مسائل حل نہیں ہو رہے، بلکہ معاملات سدھرنے کے بجائے مزید بگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے، 4 ہفتے جب گزرتے ہیں نا ٹینشن بڑھ جاتی ہے، روپیہ تو 10,000 دے بھی ہیں لیکن کام نہیں بنے۔ اللہ کے بندے، جتنی ترجیحات آپ نے اس بندے کو دی ہیں، کبھی رات کو اٹھ کے تنہائی میں جتنے ولی تھے، جتنے اولیاء تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگتے تھے، یا اللہ مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ مسائل اللہ کو بتاؤ نا یار۔ جانا چاہیے، تعویذات، دم وغیرہ یہ وسیلہ ہیں، لیکن سب کچھ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وسیلہ ہی ہے نا، تعویذ نے تو نہیں نا کام بنانا ہوتا، یہ ہم ایک ذریعہ ہے کہ اللہ اس وجہ سے ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا، لیکن مسائل پریشانیاں تو اللہ نے دور کرنی ہے نا۔ تو جتنے اولیاء کرام ہیں، میں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کو پہچانا جائے۔ نیک لوگوں کے جو اوصاف ہیں نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیر کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ پیر کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اور جو ایک عامل ہے جس کو آپ فالو کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ دکھوں کا مداوع کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1، شریعت کا پابند ہو۔ ادھر اذان ہو رہی ہے تو پیر صاحب اپنے گھر وکری جماعت کھلا رہی ہے، تو مسجدیں بھائی کس لیے بنائی ہیں؟ اگر ایک پیشوا ہی ایسا کرے گا، کیونکہ ہم نے بنایا نا اسے پیشوا، ہم جا کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اذان ہو گئی ہے نا، چلو بھائی نماز پڑھنے مسجد میں پہنچو۔ اچھا، وہیں پہ عورتیں ہوتی ہیں، بے پردہ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، انہی سے ٹھڑک پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور آئے دن میڈیا پہ جناب ہزاروں خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم بیچتے ہیں نا اپنی عورتوں کو، ہم بیچتے ہیں، ہم ہی میں سے ہی ہوتی ہیں نا، نہ جانتے ہیں۔ اس عورت کو اللہ کی بندی، پورے دن میں کبھی ایک بھی نماز پڑھی ہے تم نے؟ اس کے پاس جا رہی ہو تم۔ اللہ دکھوں کو، مصیبتوں کو، غموں کو دور کرتا ہے، اور اولیاء کرام کی یہ تعلیمات تھیں ہی نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے نا، اس میں جب تعویذات لینے ہم جاتے ہیں نا، پہلی شرط یہ ہوتی ہے 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے نا، تو پھر تعویذ کا اثر ہوگا۔ جتنے وظائف وظیفے کر رہے ہیں نا آپ، نماز پہلے نمبر پہ، باقی کام بعد۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے نماز 5 گہنا باجماعت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ بڑا یہ وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ دیکھیں زندگی میں جو پریشانی ہے نا، یہ تو رہنی ہی رہنی، اگر نہ رہنی ہوتی تو دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں سے سب سے عظیم ہستی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں کیا پریشانیاں نہیں تھیں نا؟ مرد کا کام، ایک مومن کا کام ہے ہی یہ، پریشانیاں آنی ہیں ان کو فیس کرو، صبر کرو نا۔ اور ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن نا جن لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا تھا نا، دنیا کے اندر پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، ان کو جب ان تکلیفوں کا اجر دیا جائے گا نا، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے،
اور ان تکلیفوں کا اجر ہمیں قیامت والے دن ملتا تو ہم یہ اجر پا لیتے۔ صبر کرے نا انسان، پریشانیاں مصیبتیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں شریعت کا پابند، سب سے پہلی کسوٹی شریعت کا پابند۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک عرصہ داتا صاحب کے پاس رہا، اور داتا صاحب کے پاس رہا اور نہ اس نے کچھ بتایا آنے کا مقصد، نہ اس نے جانے کا مقصد بتایا، خاموشی سے نکلا اور جانے لگا۔ داتا صاحب نے پوچھا کہ بھائی بات سنتے جاؤ، آئے تو ہو لیکن نہ تم نے آنے کا مقصد بتایا نہ جانے کا مقصد بتایا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ لاہور میں ایک اللہ کا ولی ہے، تو میں نے تو کوئی بات نہیں دیکھی آپ میں تو کوئی کرامت شرامت ویکھی نہیں ہے، بڑیاں لوگوں کو گلاں سنیاں سن۔ داتا صاحب نے بٹھا لیا پاس، فرمایا کہ جتنے دن رہے ہو میرا کوئی ایک عمل بھی ایسا دیکھا ہے جو شریعت کے خلاف ہو؟ کہنے لگا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ میں ہوں یا آپ ہیں، ایک کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے دیا، معیار ہمیں دے دیا کہ یہ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا فرض مسلمان پہ نماز ہے، پھر دیگر فرائض و واجبات آتے ہیں۔ پہلا فرض، جو پہلے فرض کے عامل نہیں ہے ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی بھی ولی ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، کچھ بھی ہے، سب سے پہلے کلمہ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو مانتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا تھا اور آپ پہ اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ ہم ان پہ آنکھیں ہماری بند، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آگے تابعین، تبع تابعین کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کو مانا تھا۔ سرکار نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اولیاء اکرام کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں، ان کی پیروی اس لیے کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو اسٹریٹ فارورڈ ہم نہیں مانتے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمارے چونکہ امیر بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں میری کوئی بھی بات اگر شریعت کے خلاف ہو نا، آپ کو اجازت اس پہ عمل نہ کرنا، ہاں جو شریعت کے مطابق ہو اس پہ عمل کرنا ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا کوئی بھی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو نا، دیوار پہ دے مارنا۔ تو آج کل کے جو پیر ہیں، کوئی اٹھا جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی، کوئی اٹھا جس نے اہل بیت کی شان میں ہرزہ سرائی کر دی، تو بس ہماری آنکھیں ان پہ بند ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جن کے نام کا یہ لوگ کھا رہے ہیں نا، ان کی شان پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت کرام ہمارے دل کی جان ہے، ہم ان کی شان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی ایک ہی درس دیا۔ آپ کی ایک بڑی پیاری بات ہے، اینڈ پہ آپ کو یہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ وہ کسی پنجابی شاعر کا شعر ہے نا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں۔ تو چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے حلے آن ہزاراں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو آپ کو قرآن و حدیث سکھائیں، جو آپ کو اللہ کی باتیں سکھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت سکھائیں، صحابہ اکرام اہل بیت کرام کی شان و عظمت بیان کریں، ان کی صحبت اختیار کریں۔